سلیمان صاحب نے دبئی سے پوچھا ہے شکر ادا کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، شکر کیسے ادا کیا جاتا ہے؟ اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ شکر ادا کرنا چاہیے، پہلے تو اس پر آنا چاہیے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ رب العزت فرماتے میں ضرور بھی ضرور تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر یاد رکھو کہ میرا عذاب بہت ہی زیادہ سخت ہے۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے انسان کو اپنا مزاج شکر گزار بنانا چاہیے، شاکر طبیعت بنانی چاہیے، صابر طبیعت ہونی چاہیے، اللہ کا شکر ادا ہونا چاہیے۔ جواب میں کہتے ہیں الحمدللہ والشکر للہ، الحمدللہ والشکر للہ، اللہ کا شکر، اللہ کی تعریف، اللہ کی مدح، اللہ کی ثنا ہر وقت زبان سے بیان کرنی چاہیے۔ تو اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کی عادت بنانی چاہیے، مزاج بنانا چاہیے، ہر وقت دل دماغ سے زبان سے شکر ادا ہونا چاہیے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ شکر کا طریقہ کیا ہے، اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ آپ سوال کر رہے ہیں بندے کا شکریہ کیسے ادا کیا جاتا ہے، اور ایک یہ کہ اللہ رب العزت کا شکریہ۔ تو جہاں تک بندے کا تعلق ہے تو سمجھ لیں اگر کسی بندے کے ہاتھ سے کوئی ہدیہ ملے، کوئی تحفہ ملے، کوئی نعمت ملے، یا اس نے کسی قسم کا آپ پر کوئی احسان کر لیا تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ شکر ادا کرنا ایک طرح سے ضروری ہے، اس لیے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا۔ اس کے لیے کلمہ خیر کہنا چاہیے اور شکر ادا کرنا چاہیے، خواہ قولاً ہو یا عملاً ہو، اور اس کی ترغیب دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو ترمذی کے اندر موجود ہے، من صنع الیہ معروف، جس آدمی کے ساتھ کوئی اچھائی اور بھلائی کا کام کیا جائے، فقال لفاعلہ جزاک اللہ خیرا فقد ابلغ فی الثناء او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے ساتھ کسی قسم کی نیکی کی گئی اور پھر وہ اس نیکی کرنے والے کو، یہ آدمی یہ کہتا ہے جزاک اللہ خیرا، اللہ تعالیٰ تمہیں بہترین بدلہ عطا کرے، فقد ابلغ فی الثناء، تحقیق اس نے اس کی تعریف اور شکر ادا کرنے میں مبالغہ کر دیا، حق ادا کر دیا۔ یہ مبالغہ وہ ہے کہ جس کی ترغیب دی گئی ہے، یعنی اس کا حق ادا کر دیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ ترغیب دے رہے ہیں جب بھی تمہارے ساتھ کوئی بھلائی کرے تو اس بھلائی کرنے والے فاعل اور اس آدمی کا شکریہ ادا کرو، جزاک اللہ خیرہ کہو، اجرکم علی اللہ کہنا چاہیے، اس کے لیے قولاً یا عملاً زبان سے تشکر کے کلمات ادا کرنے چاہیے، اور اس کا بار بار شکریہ ادا کرنا یہ ایک اچھے مزاج کی علامت ہے، شعار احسن ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، دل سے بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور چونکہ اس کے اندر دعا ہے اللہ تمہیں بدلہ دے، تو پتہ چلا نکتہ یہ ہے، اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ دل سے اللہ سے بھی اس کے لیے آپ دعا مانگیں، یہ شکریہ کا طریقہ ہے۔ تو یہ تو ہو گیا کسی بندے کا شکر کیسے ادا کیا جاتا ہے، اس کا مسنون طریقہ، اور اللہ کا شکر کیسے ادا کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی جو ترتیب ہے اور اس کی جو شکل و صورت ہے اس کو سمجھ لیں۔ سب سے پہلا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی تمام نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی کے اندر، بغاوت، سرکشی اور ناجائز کاموں کے اندر خرچ نہ کریں۔ یہ شکر ادا کرنے کی پہلی سیڑھی ہے۔ اللہ نے آپ کو دولت دی، اب جب یہ دولت اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کی ہے تو اس کو حرام کاموں میں نہ خرچ کریں، اس کو ناجائز کاموں کے اندر نہ خرچ کریں، اور صحت کی دولت اللہ نے دی ہے تو اس کو کسی غلط کام میں، ناجائز کام میں، حرام اور گناہ کے کام کے اندر صحت کی دولت کو نہ خرچ کریں۔ اللہ رب العزت نے جو نعمت عطا کی ہے، سب سے پہلا شکر کا پہلا سٹیپ، پہلی شرط، پہلی کنڈیشن، پہلی بنیادی شرط یہ ہے کہ ان نعمتوں کو، اللہ کے دیے ہوئے تمام کے تمام مال اور ان انعامات کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔
پہلا طریقہ. اور اگر اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تو کم از کم مباح اور جائز معاملات کے اندر خرچ کرو، ناجائز معاملات کے اندر خرچ نہ کرو. زبان سے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اور پھر ساتھ ہی ساتھ اپنے افعال اور اپنے اعمال کو بھی اللہ کی مرضی کے مطابق بناؤ، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اما بنعمت ربک فحدث، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب نے جو نعمت تم پر فرمائی ہے اسے بیان کرو، اس کا شکریہ ادا کرو. اور اسی طریقے سے جیسے کہ میں نے آپ کو کہا، شاکر کا، صابر کا، شکر ادا کرنے کا بار بار قرآن کریم کے اندر تذکرہ آ رہا ہے، جس کا مطلب، جس کا حاصل اور خلاصہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت کا زبان سے بھی، دل دماغ سے بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور ان نعمتوں کو صحیح جگہ پہ خرچ کرنا چاہیے. درس قرآن .com www.darsequran.com